السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے نظر کی تباہ کاریاں۔ حضرات، جس طریقے سے بری نظر لگتی ہے اسی طریقے سے اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ لوگ نظر کی وجہ سے مرتے ہیں۔ یہاں نظر سے مراد بری نظر ہے، اور ہمیں ایسے جملے لوگوں سے سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ گھر کے حالات اچھے نہیں، گھر میں روز روز جھگڑا رہتا ہے، بیوی بچے بات نہیں مانتے، امی اور بیوی کی بنتی نہیں، سب کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اچھا خاصا کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو گیا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، گھر کے اکثر لوگ بیمار ہی رہتے ہیں، بچی کے لیے رشتے نہیں آتے، رشتے آتے بھی ہیں تو ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اپنوں کے حسد سے ہم بہت پریشان ہیں، فلاں عامل صاحب سے علاج کرائے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کو بھی دکھایا کچھ دن فائدہ سمجھ میں آیا مگر پھر وہی حال ہے، کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، روز روز کا نیا ٹینشن اور ذہنی تناؤ زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اب تو نیند بھی نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ ایسے حالات آخر ہوئے کیوں، اور علاج و معالجے کے باوجود لوگ حالات میں کیوں گھرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا صحیح حل کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، مال حرام اور اعمال حرام سے سچی پکی توبہ۔ اس کا حل کیا ہے؟ حرام مال نہ ہم کمائیں اور نہ حلال کمائے ہوئے کو حرام جگہ خرچ کریں۔ تو اس سے ہم کیا کریں؟ پکی سچی توبہ کریں۔ نماز کو ان کے وقت پر مرد حضرات جماعت کے ساتھ، عورتیں اپنے مقام پر ادا کریں۔ ہر وقت کی اور خاص طور پر صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا پڑھنا اور ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا۔ والدین اور اعزاء اقربا ناخوش ہوں تو ان کو جائز طریقے سے خوش رکھنا۔ بیوی بچوں پر ظلم و زیادتی ہوئی ہو تو ان کو بھی خوش کرنا اور خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ بات بات پر غصہ کرنا ظلم و زیادتی کا سبب بنتا ہے، اس لیے غصے سے بھی توبہ کی جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بیان کی ہوئی باتوں کا بہت حد تک خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن افسوس پھر بھی پریشان رہتے ہیں، اور پریشانی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ انسان جو بھی نقصان اٹھاتا ہے ان میں سے کچھ کا سبب ظاہر ہوتا ہے تو ایسے نقصان سے بچنا آسان ہوتا ہے، مگر کچھ نقصان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی ظاہری سبب سمجھ میں نہیں آتا، ایسے نقصان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب پریشانی کی اصل وجہ ہی معلوم نہ ہو تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ حضرات، نظر بھی ایسے ہی نقصان دہ چیزوں میں سے ایک ہے جس کے برے اثرات نہایت ہی تباہ کن اور خطرناک ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر ذہن اس کی طرف نہیں جاتا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی بری نظر لگنے کی وجہ سے انسان گھریلو الجھنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، کاروباری پریشانیاں آ سکتی ہیں، ہنستا کھیلتا گھر اجڑ سکتا ہے، آپسی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، طرح طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں، صحت مند آدمی بیمار ہو سکتا ہے، اور بری نظر لگنے کی وجہ سے لا علاج بیماری ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ بری نظر موت کا سبب بن کر اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے، اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ لوگ نظر کی وجہ سے مرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، نظر آدمی کو پاگل بنا دیتی ہے،
یہاں تک کہ وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات معمولی اور غیر اہم نہیں ہوتی، اور جس بات کو آپ نے اس قدر اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہو اس کی اہمیت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بے توجہی برتنا اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرنا ہے۔ حضرات، قرآن و حدیث اور بزرگوں کے واقعات سے معلوم ہوا کہ نظر کا لگنا نہایت خطرناک ہے، جو دین و دنیا کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت کا ہر فرد نظر کے نقصانات سے بچنے کے لیے مسنون اعمال اور مسنون دعا کو حرز جاں بنا لیتا، یعنی اپنے لیے لازمی کر لیتا، لیکن افسوس کہ احادیث میں جتنی زیادہ توجہ اس طرف دلائی گئی ہے اس سے اتنی ہی زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نفس و شیطان جن کا مقصد ہماری دنیا و آخرت کی بربادی ہے، انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ ہماری توجہ نظر سے پہنچنے والے نقصانات کی طرف سے نہ ہونے پائے۔ ہماری توجہ نظر سے پہنچنے والے، کون سی نظر؟ بری نظر سے پہنچنے والے نقصانات کی طرف نہ ہونے پائے، تاکہ وہ دونوں ہمیں اس راستے سے کھلے ہاتھ نقصان پہنچا سکیں۔ امت کے خیر خواہ بہت سے افراد نے امت کو نظر کے نقصانات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری طرف سے اس کو بالکل سرسری سمجھا گیا یا نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک نقصان کی چیز کی طرف شریعت کے توجہ دلانے کے بعد اس سے آنکھیں بند کر لینا اور غفلت برتنا اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی مانند ہے۔ اب تک کا نقصان ہم نے انجانے میں اٹھایا تھا اور اب جان کر اٹھائیں گے۔ اس لیے اگر ہم نظر کے بے شمار نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو اہمیت کے ساتھ بری نظر کے متعلق مسنون و منقول دعاؤں اور اعمال کی پابندی کریں اور گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں حضرت الحاج شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم ممبئی سے، ان کی ایک کتاب ہے نظر کی تباہی۔ اسی سے ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں ضروری اقتباسات، ضروری دروس آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ حضرت والا کے شکریہ کے ساتھ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس میں نظر بد کیا ہے اس سلسلے میں عرض کیا جائے گا، نظر لگ جانے کی پہچان کیا ہے، نظر لگ گئی ہو تو کیا کریں، نظر بد سے کیسے بچیں۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے دروس میں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے، پوری امت کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم۔